بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑی ہی رکت انگیز کیف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: اے اللہ، مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لب ہائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبول سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم سبا نے اکناف عالم میں یہ مستہ جانفر سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ملک شام کا سرسبز اور شاداب علاقہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیق حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیق حیات حضرت ہاجرہ سے کہا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی اللہ رب العزت کا محترم گھر کعبۃ اللہ ہے، یہی کائنات کی عرضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رکت انگیز دعا مانگی: اے اللہ، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نمازیں پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کے وہ تیرا لشکر تیرا شکر ادا کرے۔ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ اللہ کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ایک لک و دک صحرا، تپتے ہوئے کوہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تن و تنہا چھوڑ جانا، اللہ پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بعدیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگزار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں اللہ کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاتا شہر بس گیا۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب انفان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا: میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا: میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ سرفروش بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔
कुर्बान गाह में पहुंचकर छुरी निकाली और आंखों पर पट्टी बांध ली। मुबादा शफकत पदरी का हाथ कहीं कांप ना जाए। फिर जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल पिछाड़ा ताकि ज़िब्हा करें, जरा पीछे पलट कर ये दिक्कत अंगेज मंजर निगाहों के सामने लाइए कि सुनसान वादी में एक 90 साल का बूढ़ा बाप है जिसे मनाजाते शहर के बाद खानदान का चश्मो चिराग अता हुआ, जो सारी दुनिया से बढ़कर इनकी निगाहों का महबूब है। अब इसी महबूब के कत्ल के लिए इनकी आस्तीनें चढ़ चुकी हैं और हाथ में तेज खंजर हैं। दूसरी तरफ नौजवान बेटा है जिसने बचपन से आज तक बाप की मोहब्बत आमेज निगाहों की गोद में परवरिश पाई और अब बाप ही का मेहर परवर हाथ इसका कातिल नजर आता है। मलाइका कुद्स, फिजाए आसमानी और आलमे कायनात ये हैरत अंगेज तमाशा देख ही रहे थे कि दफअतन शहीद जिब्राइल अमीन की झंकार से मिना की खामोश वादी का सकूत टूटा और आलमे कुद्स से आवाज़ आई और हमने इन्हें आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम अपने नेकूकार बंदों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और हमने एक बड़ा ज़बीह इस्माइल के ऊपर से निसार कर दिया और आने वाली नस्लों में इनकी यादगार कायम कर दी। सलाम हो इब्राहीम जैसे मुखलिस दोस्त पर। तारीख शाहिद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधकर बेटे के हलकूम पर पूरी ताकत के साथ छुरी चलाई, लेकिन मशीयत यज़दानी दरमियान में हायल हो गई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहायत सिरत के साथ बेटे को सिरका कर इनकी जगह एक बहिश्ती दुम्बा रख दिया। अल्लाह के नाम पर यह पहला खून था जिससे मिना की वादी लालाजार हुई। फिरोज बख्त पैगंबरज़ादा ने जिस इस्तक़लाल, जिस अज़म और जिस हैरत खेज इसार से अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, इसका सिला यही था कि रस्म कुर्बानी क़यामत तक इसके नाम की यादगार बन जाए। इस हकीकत की तरफ इमामुल अनबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इशारा फरमाया, ये रस्म कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है।